بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں رات کو ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا ایک علامہ صاحب کا۔ میں ان کا نام جو ہے وہ مینشن کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ عمران خان صاحب کے وہ جلسوں اور دھرنوں کے خلاف بیان فرما رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عورتوں کو ادھر جو ہے وہ نچاتا ہے، اس طرح کی ورڈنگ تھی ان کی۔ اور یہ اگر مطلب ہے یہ اپنے معاملے میں اتنا فیئر ہے تو وہ اپنے گھر کی عورتیں کیوں نہیں لے کر آتا، اور عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آج گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ بیسک تو جو معاشرتی ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا ہمارے علماء کی غلطی ہے کہ انہی علماء نے ممبروں سے جو چیزیں ڈسکس کرنے والی تھیں وہ ساری زندگی نہیں کیں، اور جو نان ایشوز تھے، جو ہمارا سوال ہی نہیں تھا، نور اور بشر، حاضر اور ناظر، علم الغیب، جن چیزوں کا ہم سے سوال ہی نہیں کیا جانا تھا، نہ محشر میں نہ قبر میں، ان چیزوں پہ قوم کا وقت ضائع کیا گیا، بلکہ لوگوں کو لڑایا گیا، طرح طرح کی حرفات ایجاد کی گئیں، اور ایک دوسرے کو مطلب ہے کافر، بدعتی، مشرک اور اس طرح کے جو خطاب ہیں وہ دیے گئے۔ اور بیسک میں سبھی کو نہیں کہتا، بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہیں جو امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن بیسک طور پہ فرقوں میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اور جو چیزیں بتانے کی تھی وہ نہیں بتائی گئیں، اور جن چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ چیزیں ڈسکس کی گئیں اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا گیا۔ خیر، میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں اپنے موضوع پہ۔ تو مجھے وہ سن کے تھوڑا غصہ لگا، میں نے نیچے کمنٹ بھی کیا۔ پہلے تو وہ کمنٹ جو میں نے کیا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کمنٹ کیا۔ میں نے کمنٹ یہ کیا تو یہ ہم مردوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اگر ملک کے مستقبل کے لیے ہماری عورتیں نکلی ہوئی ہیں اور ہم گھروں میں سو رہے ہیں تو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ باقی میں نے کہا کہ جو ہمارے یہاں وتیرہ ہے یہ تو ایک معاشرتی غلطی ہے کہ ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری شادیوں میں بھی خواتین کی جو ڈریسنگ ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، اور جس طرح ناچ گانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہیں تو یہ تو ادھر بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو ادھر تنقید کرنی چاہیے نا، اور پھر یہ سارے گھروں میں ہوتا ہے، سبھی اس میں برابر ہیں۔ یہ تو ایک مجموعی جو ایشو ہے جسے ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا، ہمارا پہننا اسلام کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور سب کا ہونا چاہیے۔ یہ اکیلے عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ جتنی ویڈیو میں جو دکھا رہا تھا وہ تمام عورتوں نے اپنے سر ڈھانپے ہوئے تھے، دوپٹے لیے ہوئے تھے۔ گھروں میں جب شادی کی رسومات ہوتی ہیں تو عورتوں کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے، اور جو گاڑیوں میں جن میں وہ سفر کر کے جاتی ہیں بارات پہ یا ولیمہ پہ، وہ ڈرائیور بھی ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، تو وہ سب سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں، ان کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں، اس وقت کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ اور پھر جو بندہ مووی بنا رہا ہوتا ہے وہ بھی رشتہ دار نہیں ہوتا، اس کے سامنے بھی سبھی کے سب سروں سے دوپٹے اترے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم ایک حلقے کو صرف تنقید بنائیں اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کریں۔ میں ان عورتوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جلسوں میں کم سے کم جاتی تو ہیں نا، ملک کے فیوچر کا سوچتی ہیں، آنے والی نسل کے فیوچر کا سوچتی ہیں تو جاتی ہیں، ورنہ کس کا دل کرتا ہے سبھی وہ بھی گھر میں موبائل پہ سب کچھ دیکھ سکتی ہیں۔
جو ان کی ادھر ویئرنگ ہے، ڈریسنگ ہے، اس پہ مجھے سب پہ اعتراض ہے کہ ہماری بہنیں ہیں، انہیں اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیے، سروں پہ دوپٹے ہونے چاہیے، لیکن وہ ایک کاز کے لیے نکلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مطلب ہے ٹارگٹ کرنا اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اور پھر فضل الرحمان صاحب جنہوں نے انہیں تتلیاں بولا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتے، ویسے وہ ایک عالم کا دعویٰ رکھتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے قرآن مقدس میں علماء کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء سو ہیں، اور اللہ نے عالم سو کی جو تشبیہ ہے وہ کتے سے دی ہے قرآن مقدس کے اندر۔ بلم بن باورا کا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہانپنے والے کتے سے اس عالم کو تشبیہ دی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی علماء کا احترام کریں، تو ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن جن کا کریکٹر علماء سو جیسا ہے یا ان سے ملتا جلتا ہے ان کا احترام ہم پہ واجب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، نہ ہی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جس شخص سے دوزخ کا آغاز کیا جائے گا، سب سے پہلے جس شخص کو دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ ایک عالم دین ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی پوچھے گا کیوں، سوال کرے گا کہ اے اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرے دین کا پرچار کیا، تیرے دین کی تبلیغ کی، تو آج تو سب سے پہلے مجھے ہی دوزخ میں پھینک رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ سارا کام اپنی شہرت اور پیٹ کے لیے کیا، تو لوگوں سے داد وصول کرتا تھا، لوگوں سے پیسہ وصول کرتا تھا اور ان سے داد وصول کرتا تھا، تو یہ جو دین کی تو نے بات کی اس کا اجر تو اپنی دنیا میں لے چکا ہے، آج تیرا یہی ٹھکانہ ہے، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے تھوڑی سی کسوٹی جو ہے وہ طے کریں علماء کے مابین، اور میں بلا تفریق چاہے وہ اہل تشیع کے علماء ہوں، اہل تسنن کے ہوں، آگے اہل سنت میں یا اہل تشیع میں جتنے مطلب فرقے بنے ہوئے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن اسے اپنا احترام کروانا چاہیے، سیاست سے یا تو الگ رہیں یا پھر پازیٹیو بات کریں۔ بیسیکلی تو اگر آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں تو سیاسی جو معاملہ ہے، جو یہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی، یہ سب سے پہلے ڈیموکریسی کا جو نظریہ تھا یہ ارسطو نے دیا تھا، اور ہمارے یہاں تو خیر ڈیموکریسی کا بھی نام ہی ہے، جو مغرب میں ڈیموکریسی ہے بھی ہے، تو اصولی طور پہ آپ اسے پرکھیں تو یہ اسلام پہ تو ویسے ہی یہ پوری نہیں اترتی۔ اسلام میں جو جمہوریت کا تصور ہے وہ نہیں ہے، اسلام میں خلافت ہے، اور وہ ایک علیحدہ سے ایک سسٹم ہے۔ پہلے تشیع کے نزدیک کہ وہ جو خلفاء ہیں وہ اللہ کا ہی کوئی نمائندہ طے کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانے کے بعد اللہ کی منشا سے اس منصب کا جو ہے وہ تعین فرمائیں گے اور کسی کو وہ منصب دیں گے۔ اہل تسنن کے نزدیک وہ جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً جمہوریت سے ملتا جلتا ہی ہے کہ لوگ طے کریں گے کون خلیفہ ہوگا، لیکن یہ مطلب ہے میرا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ 51% کی رائے ہے جو جمہوریت ہے، کہ اگر 51% غلط بھی ہیں تو وہ پھر صحیح ہیں، اور 49% اگر صحیح بھی ہیں تو غلط ہیں، یعنی اسلامی طور پہ تو یہ اترتی نہیں ہے۔ اگر جمہوری طور پہ دیکھیں تو پھر یزید کے ساتھ میجارٹی تھی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ عددی اکثریت اس سے مطلب بہت زیادہ کم تھی، لیکن حق حق ہے اور باطل باطل ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر اگر ہماری مذہبی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے ڈیموکریسی میں، مطلب فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ بھی اسلامی مطلب ہے لبادہ اوڑھ کے سیاست کر رہے ہیں، اور اسی طرح جماعت اسلامی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، طریقے
لبیک پاکستان ہے، وہ بھی اسلامی نظریہ رکھتے ہیں اور ڈیموکریسی پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان سے بات کی جائے تو بیسک تو یہ ڈیموکریسی کو ہی، اسلامی جمہوریت کو اسلامی ثابت نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے کیوں حصہ لیا ہوا ہے؟ پھر آپ صاحب نے حصہ لیا ہوا ہے تو پھر ایک فرد کو آپ تنقید کا نشانہ اس طرح نہ بنائیں۔ وہ ہماری عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو یہ تو ان کی مطلب ہے ہماری سب کی حامی ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، اسلامی گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، میں تو 2 4 سادات کی باراتوں میں شریک ہوا ہوں، پھر مجھے اپنا منہ چھپانا پڑتا تھا کہ اس طرح کی ڈریسنگ تھی۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور میں نے بڑے بڑے باریش لوگ اور جماعت کے ساتھ چلنے والے، ان بیچاروں کے گھروں میں بھی یہی عالم ہے، ان کی شادیوں میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا تو ان کی ڈریسنگز بھی قابل اعتراض تھیں۔ تو یہ تو ایک ہمارا معاشرتی ایشو ہے، ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ان عورتوں کو مطلب نشانہ بنانا جو پی ٹی آئی کے ساتھ گئی ہیں، صرف ان کو ٹارگٹ کر کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ملک کے مستقبل کے لیے وہ بیچاری نکلی ہیں تو میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم مرد گھروں میں سوئے ہوئے ہیں تو وہ پھر بھی نکلی ہیں مردوں کی جگہ پہ، تو اپنے حقوق کے لیے، اپنی اولاد کے حقوق کے لیے وہ بیچاری بے بس ہیں۔ ان کے شوہر اگر بیرون ممالک ہیں تو وہ گھروں میں وہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اگر شامل ہوں گی، عددی اکثریت ہوگی، تو ادھر جمہوریت میں بات تبھی مانی جاتی ہے جب لوگ سڑکوں پہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں۔ تو ایک عددی اکثریت پوری کرنے کے لیے اگر وہ ملک کے فیوچر کے لیے نکلتی ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بھلا اور ملک کا فیوچر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، تو ان کی یہ کاوش ایک اچھی کاوش ہے۔ لیکن میں ان سے بھی مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ ہماری مائیں بہنیں ہیں، آپ کی ڈریسنگ قابل اعتراض نہیں ہونی چاہیے، اور لیکن اگر ٹارگٹ کر کے آپ انہیں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ علماء کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے انداز سے۔ ہمیں انہیں تتلیاں کہنا یا ناچنے والی کہنا یہ ایک اچھی زبان نہیں ہے۔ وہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہیں، غلطی پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں۔ کافی سارے جو جرم ہیں وہ معاشرے میں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے انہیں سائیڈ لائن کر دیا ہوا ہے، ہم ان کو آن نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو منشیات کے ساتھ منسلک ہے، نشہ پیتے ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہم نے انہیں اتنی نفرت سے سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے، سائیڈ لائن کیا ہوا ہے کہ معاشرے میں ہم انہیں انٹری نہیں دیتے، وہ پھر اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو اس لسٹ میں چلا جاتا ہے وہ واپس نکل نہیں سکتا۔ کیونکہ معاشرہ تو انہیں ٹچ ہی نہیں کرتا، لوگ انہیں آن نہیں کرتے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہمیں ٹائم نکال کے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ذمہ کوشش ہے، اگر ہم ان کی صلاح کریں، ان سے ملیں، ہمارے علماء ان سے ملیں، ہمارے مذہبی لوگ ان سے ملیں، انہیں سمجھائیں، انہیں ڈرائیں۔ مسجد میں تو وہ نہیں آتے، وہ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے دور سے ہی انہیں دیکھ کے تو نفرت کر کے آگے نکل جائیں گے، انہیں کون سمجھائے گا؟ کل کو آپ کو بھی ان کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے معاشرے کا وہ حصہ ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، تو آپ نے انہیں سائیڈ لائن لگایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی بھی مثبت ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے دکھ سکھ دیکھیں۔ ہمارے بہت سے لوگ، میں نے بیشتر دیکھا ہے کہ اینکر جب ان کا انٹرویوز کرتے ہیں، عورتیں جو ایک غلط رستے پہ لگی ہوئی ہیں، جسم فروشی کر رہی ہیں، جب ان کے مسائل سنے جاتے ہیں تو پھر بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو ان کے بینگ معاشرہ ہم بھی اتنے ہی جوابدار ہیں، ان کا حساب کل قیامت کو ہمیں بھی دینا پڑے گا کہ آپ لوگ ان کے پاس گئے، آپ نے ان کے مسائل سنے،
آپ نے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ تو گناہ گار ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے پاس جاتے، انہیں سمجھاتے، انہیں رستہ دیتے، تو ہو سکتا ہے وہ واپس موڑ آتے۔ کیونکہ عرب کے معاشرے میں جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کیا کیا برائیاں نہیں تھیں، کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر آپ جو غلط لوگ تھے انہیں پہلے ہی سائڈ لائن کر دیتے، ان کے پاس جاتے ہی نہ، انہیں نہ سمجھاتے، پھر وہ شراب بیچنے والے، شراب پینے والے کیسے جو ہیں وہ صحابی بنتے؟ وہ کتنے لوگ تھے جب شراب حرام ہوئی تو شراب 3 سٹیپس میں حرام ہوئی تھی۔ پہلے سٹیپ میں اللہ نے کہا کہ آپ جب عبادت کے لیے آؤ تو یہ پی کر نہ آؤ، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جب آپ عبادت کے لیے آتے ہو تو شراب نوشی کر کے نہ آیا کرو۔ تو پھر مطلب ہے تھوڑا سا گیپ ملا، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ اچھا عمل تو نہیں ہے کہ اللہ نے اگر عبادت کے لیے جو اوقات ہیں ان میں منع کیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ مطلب ہے لوگوں کی کچھ پرسنٹیج تھی جو اسی بات پہ ہی چھوڑ گئی، شراب پینا کہ اللہ نے ناپسند کیا ہے، کہ اپنی عبادت کے دوران اگر ہم نشے میں ہوں گے تو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو پھر دوسری دفعہ اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کے فائدے بہت کم ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ پھر چھوڑ گئے، اور پھر مکمل جب مطلب اللہ نے ممنوع کیا پھر لوگ چھوڑ گئے۔ تو یعنی آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ نیکی کو پکڑتے ہیں اور برائی کو چھوڑتے ہیں۔ جب ایک برائی، ایک چیز معاشرے میں سرایت کر چکی ہے تو اس کی اصلاح ایک طرح سے آپ کو کرنا ہوگی، ان کو سائیڈ لائن نہیں آپ کر سکتے۔ بڑے بڑے صحابی تھے، شراب مکمل حرام ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ تھے جو پی لیتے تھے، اور پھر انہیں مطلب ہے کوڑے لگائے گئے، سزائیں ہوئیں۔ تو انسان کے اندر جو یہ چیزیں ہیں یہ بالکل 100% آپ ختم نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے سے معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول رکھیں، ان کو سمجھائیں، آپ ان پہ محنت کریں، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بات تھی جو رات میں نے ویڈیو دیکھی اور مجھے بری لگی۔ میں مطلب معذرت سے ہی علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ ممبروں سے جو مسائل بیان کرنے والے ہیں وہ کریں، عورتوں کے لباس پہ، پردے پہ بات آپ ممبروں سے کریں۔ لوگ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو بے ایمانی ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، اس پہ بات کریں۔ یہ ہم سب کے کامن ایشوز ہیں، اور جن چیزوں پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایشوز ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے رسول بشر ہیں تو وہ بھی خدا کے بعد سب سے بلند درجہ ان کا ہی ہے۔ بشریت میں بھی دور دور تک ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، اور اگر وہ نورانیت میں ہیں تو نوری فرشتے بھی ان کی جوتیوں کے نیچے ہی ہیں۔ آپ اتنے بلند ہیں کہ جبریل جدھر رک گئے آپ جوتا پہن کے بھی اس سے آگے گئے۔ تو نوری بھی ان کے کوئی برابر نہیں ہے، اور بشریت میں بھی ان کے کوئی برابر نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر وہ نور ہیں تو نوری بھی سب ان سے نیچے ہیں، خدا کے بعد وہی ہیں، اور اگر وہ بشر ہیں تو بشریت بھی ساری ان کے نیچے ہے۔ تو یہ ایک نان ایشوز ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو علوم کی مطلب اتنی بلندی دی ہوئی ہے تو مطلب ہے سارے انسانوں سے وہ افضل ہیں، ساری انسانیت سے وہ افضل ہیں۔ تو آپ علماء ہیں، آپ کو انہی کی زبان سے لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہیے، لوگوں کی اصلاح اسی زبان سے کریں جس زبان سے اور جس لہجے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ یہ گالم گلوچ، جس طرح کے ٹرمز جو ہیں وہ جس طرح سیاسیوں نے اپنا لی ہیں، پٹواری پٹواری اور یوتھیا یوتھیا، اسی طرح ہی آپ نے بدعتی اور مشرک اور کافر کافر یہ القابات لوگوں کو نہ دیں۔ آپ قریب آئیں معاشرے کے، معاشرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ان کی بات سنیں، اپنی بات سنائیں، ان کو سلوشنز دیں۔
اس طرح سائڈ لائن نہ کریں۔ میں نے یہ یوتھیا اور پٹواری کا جو لفظ استعمال کیا ہے، میں بیشتر ویڈیوز میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک غلط ٹرم ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک گالی بن چکی ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو ان القابات کے ساتھ نہ پکاریں۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ نے برے ناموں اور برے القابات سے پکارنے سے منع فرمایا قرآن مقدس میں، اور اللہ کے رسول نے بھی اس سے ان ٹرم سے لوگوں کو پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تمہارا اسلامی ایشو ہے۔ ہم ایک دوسرے کو، ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ نون لیگ والے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہیں، وہ سراج الحق صاحب کی جماعت سے ہیں تو مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو، ہم بھائی بھائی ہیں۔ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک ہونا ہے۔ تو اس طرح ایک نفرت کریٹ ہوتی ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہوں، مجھے ایک بندہ یوتھیا کہہ کے پکارے گا، میں اسے پٹواری کہہ کے پکاروں گا، تو یہ ٹرمز اچھی نہیں ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہمارے خوشیاں غم سانجھے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے غم سم دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی ٹرمز نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہم سب بھائی ہیں، ہم شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، فوتگیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، دکھ درد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ ٹرمز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کو چاہیے کہ معاشرے کی ایک اچھی طرز سے اصلاح کریں، اور ہمارے ممبر اور مسجد سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے اس چیز کی کہ دیکھیں، کافروں کا ملک ہے جاپان، دنیا میں وہ پہلے نمبر پر ہے۔ کس بات میں؟ دیانتداری میں اور ایمانتداری میں۔ ایمانداری اور دیانتداری کے سروے میں جیپنیز اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے ہیں، اور جس بندے نے سروے کیا ہے اس نے 50 دفعہ اپنے پرس میں، اپنے والٹ میں پیسے ڈال کے اور اپنا ایڈریس ڈال کے وہ والٹ گم کیا ہے، تو 50 دفعے ہی اتنے ہی پیسوں کے ساتھ واپس اسے اپنے ایڈریس پہ ملا ہے۔ تو اس طرح قومیں بنتی ہیں، بے شک وہ کافر ہیں لیکن ایمانداری میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ زیور اتار رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے بٹوے ٹٹول رہے ہوتے ہیں، تو کیا تبلیغ ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا اصلاح کر رہے ہیں؟ تو معاشرتی اصلاح علماء کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری جوڈیشلی جو ہے وہ 126ویں نمبر پہ ہے پوری دنیا میں، ہمارا جو عدل کا نظام ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، اور ایمانداری میں ہم 160ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں۔ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایمانداری کے پہلے 10 نمبروں میں کوئی بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارے بھائی جانتے ہیں جو یورپ میں زندگی گزار رہے ہیں یا مغربی ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر کیا اصول اور قانون و ضوابط ہیں۔ ہمارے بھائی جاتے ہیں ادھر پکڑے بھی جائیں تو وہ جیلوں میں کس طرح کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور ہمارے ادھر آپ کو پتہ ہی ہے، جو ڈنکی لگا کر ہمارے دوست جاتے ہیں یونان میں یا دیگر یورپین ممالک میں، تو مسلمان ممالک میں جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو کس طرح کا تشدد ہوتا ہے، اور پھر پیچھے فون کروا کے پیسے مانگے جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، بلکہ رستے میں لوگوں کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہی ہیں وہ جتنے ڈنکر ہیں، وہ کرد جو ہیں وہ ترکی ہیں یا ایرانی ہیں، کس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ اور جب آپ آگے کہیں یورپ کے ملک میں پکڑے جائیں تو پھر کس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایڈریس کرنا ضروری ہیں۔ بے شک ہمارے گلی محلے میں مدرسہ ہے، گلی محلے میں مسجد ہے، لیکن ہماری تربیت تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تراویحیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ہمیں ہماری نمازیں کیا فائدہ دے رہی ہیں کہ دودھ کے ساتھ ہمیں 50 قسمیں کھانی پڑتی ہیں کہ یہ خالص ہے، اور شہد کے ساتھ بھی۔ تو اگر شہد ہے تو پھر خالص ہی ہونی چاہیے، پھر ہمیں ساتھ لکھنا نہیں چاہیے، قسم نہیں اٹھانی پڑنی چاہیے کہ یہ خالص ہے۔ اور دودھ کے ساتھ اور مکھن کے ساتھ اور گھی کے ساتھ خالص لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دودھ ہے تو پھر دودھ ہی ہے۔ ہمارا اس طرح کا کردار ہونا چاہیے۔ ہم 22 کروڑ
جو ایک مسلم آبادی ہیں، 22 کروڑ میں 21 کروڑ تو مسلمان ہیں نا، تو پورے ملک میں ایک پاؤ شہد جو ہے وہ خالص نہیں ملتی، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ پورے 22 کروڑ کی آبادی میں سے ایک پاؤ خالص شہد نہیں ملتی، اور پھر اگر خالص ہو بھی تو کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارے چلتے ہی یہی ہے، مکھن خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، دہی میں جو ہے وہ کپڑوں میں ڈالنے والی مایاں کلف وہ ڈال کے ہم جو اسے گاڑھا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان پہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ٹیمیں کھیلنے کے لیے نہیں آتی، ہمارے یہاں لوگ مطلب ہے ٹیموں سے نوجوان جوئے پہ نکل رہے ہوتے ہیں، فلاں نے جوا لگایا، فلاں نے جوا لگایا۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جو معاشرتی ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم جیسے لوگ جو میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں، میڈیا پہ مطلب ہے اپنا موقف دے رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں۔ ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے جن چیزوں سے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے اور اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ ہم یورپ میں بھی کسی کے ساتھ دو نمبری کریں گے، تو اگر میرا تعلق پاکستان سے اور میں مسلمان ہوں، تو میں کسی غیر مسلم سے بھی اس طرح کا بیہیو کرتا ہوں، غلط رویہ اختیار کرتا ہوں، تو وہ میرے مذہب پہ بھی بات کرے گا اور میرے ملک پہ بھی بات کرے گا۔ تو بینگ اے معاشرہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں پہ بات کریں، لیکن جو لوگ کسی طرح سے غلط کر بھی رہے ہیں انہیں معاشرے سے سائیڈ لائن نہ کریں، ان کی اصلاح کریں۔ ایک بندہ اگر نشہ کرتا ہے تو وہ تو روڈ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس نے پی لی اور سو گیا۔ اور آپ جو سارا دن لوگوں کا گلہ کر رہے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، چار بندوں کو لڑا رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا کروا رہے ہیں، تو آپ اس سے ہزار گنا برے ہیں، لیکن آپ معاشرے میں بڑے اچھے اور بڑے مذہبی بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کی ہویا جے دو چار واری میں نشہ چا کیتا، چگلی تے بخیلی نالوں وڈا عیب نہیں کیتا۔ میاں صاحب نشہ نہیں کرتے تھے، لیکن بات سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ اگر کسی نے نشہ کر لیا ہے تو آپ اگر جو چغلی اور بخیلی سارا دن کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ برے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اسے ہی آپ نے معاشرے میں سائیڈ لائن کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں نشئی ہے، نہ اس کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اسے معاشرے سے ہی کاٹ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آپ نے اصلاح کا پہلو پکڑا، آپ نے کہا کہ چغلی تے بخیلی نالوں وڈا عیب نہیں کیتا، یعنی یہ چغلی، بخیلی اور اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں گلہ گزاری معاشرے میں، تو آپ اس سے بڑا جرم کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک جرم کر کے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے نا سائڈ پہ، تو آپ سارا دن یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ مساجد میں جو اگلی صفوں میں لوگ ہوتے ہیں، باہر معاشرے میں آدھے لوگوں کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے اور ادھر قامت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور علماء ان پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ معاشرے کے تگڑے لوگ ہوتے ہیں اور آدھی آدھی تنخواہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ علماء تو نہیں پوچھ رہے کہ آپ جو ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، ہماری سیلری جو مطلب ایک بندے گاؤں کا کہتا ہے کہ 10,000 مولوی صاحب میں دوں گا آپ کو ہر مہینے، تو ہمیں پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کا پیسہ حلال ہے جس میں سے آپ دے رہے ہیں؟ کیا سورس آف انکم ہے آپ کا؟ میں اگر ایک عالم ہوں اور ایک بندہ آ کر مجھے 5,000 روپیہ دیتا ہے تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ کدھر سے لے کے آئے ہو، کہاں سے کمایا ہے آپ نے، آپ کا پیسہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح جب سوشل ایشوز پہ آپ بات کریں گے تو پھر لوگ جو ہمارے جیسے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کی اصلاح ہوگی۔ انہیں آپ بتائیں گے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کی ملاوٹیں اور چور بازاریاں اور بے ایمانیاں اور ناجائز لوگوں کی زمینوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، نہ آپ کی تراویح ہو رہی ہے، نہ ہی آپ کا کوئی روزہ ہے۔
ان چیزوں کی پہلے اصلاح کریں اور پھر اس طرف آئیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے جو میں بات کرنے نکلا تھا، ہو سکتا ہے میں میسج ویل ڈیلیور کر بیٹھا ہوں، اور میری اس ویڈیو کو پازیٹیو لیا جائے، نیگیٹو نہ لیا جائے۔ علماء میرے سر کا تاج ہیں سارے ہی، آپ کا چاہے کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو یہ ایشوز اٹھانے چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے معاشرے کی، اور کسی بھی طبقے کو سائیڈ لائن کر کے ٹارگٹ نہ کریں، بلکہ اصلاح کا پہلو پکڑیں اور اسی زبان سے تبلیغ کریں، اسی لہجے سے تبلیغ کریں جس زبان اور جس لب و لہجے سے اللہ کے رسول پاک نے معاشرے کی تربیت کی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔